دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز میں امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، اور آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ جو بھی آپ نے کیا اس سے اور بہتری کر سکتے ہیں، کر سکتے تھے. یہ میرے خیال میں کوئی بھی کام آپ کریں اس میں ہمیشہ یہ گنجائش ہوتی ہے. بٹ اوور آل جو ایک آپ کا ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ینگسٹرس کی طرف جانا ہے، لانگر ٹرم سولوشنز ہم نے لے کے آنے ہیں، اور ٹیم کو ایک لمبے عرصے کے لیے ہم نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کے پاس ایسے ریسورسز ہوں اور انویسٹ کرنا ہے ان لوگوں پہ. تو آئی تھنک اوور آل ابھی اور جس قسم کی ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان کرکٹ میں چینجز آ رہی ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے ریزلٹس شاید ابھی بھی جو ہمارے ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ نہ ہوں، بٹ آئی تھنک اوور آل جو پروسیس ہے اس سے میں سیٹسفائیڈ ہوں، اور انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. لیکن دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایک ٹور تھا جس میں بزی تھا پاکستان ٹیم کے ساتھ، اور وہاں پہ بہت زیادہ اوبویسلی ضرورت تھی فوکس کرنے کی. تو اس وجہ سے میں اتنا زیادہ ان ٹچ نہیں رہا یہاں پہ جو بھی پروسیسز پہ، اور وہ کرنے بھی ضروری تھے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے، کیونکہ اس کو لیٹ نہیں کر سکتے تھے، اور ٹائملی ساری چیزیں ہونی تھیں، کوچز بھی اور پروسیس ایک، تاکہ ٹائملی ڈومیسٹک کرکٹ شروع ہو. میں ضرور اب بیٹھوں گا ندیم خان کے ساتھ اور ڈسکس کروں گا کہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہوئیں، کیا اس میں اور بہتری بھی کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اوبویسلی اس طریقے سے میں انوالو نہیں رہا کیونکہ میں وہاں پہ بزی تھا. جہاں تک T20 کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پاکستان ٹیم نمبر 1 تھی، لیکن اگر آپ ریکال کریں جب میں بھی آیا ہوں تو اس وقت لوزنگ اسٹریک پہ تھی ٹیم. اٹ مینس کہ آلریڈی ہم ساؤتھ افریقہ میں ہارے، ہم اور بھی جگہ پہ میچز ہار کے انگلینڈ میں ہارے. ہماری وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیم تھوڑا سا نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ سب کو میرے خیال میں اس کا آئیڈیا ہے کہ وہ کیوں ہوا. بیکاز آف سم آف یور پلیئرز گاٹ آؤٹ آف فارم. فخر زمان، شاداب خان، اس کے بعد حسن علی جو مین کنٹریبیوٹر تھے آپ کی ٹیم کی پرفارمنسز میں T20 اوپر جانے کی وجہ سے، وہ جب سڈنلی نیچے گئی ہے تو وہ ایک ڈپ آیا ہماری اس میں. اور کوشش کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان لڑکوں کو، نئے لڑکوں کو دوبارہ اسی طرف لے کے جائیں. اور آئی تھنک کہ جس قسم کی کرکٹ ابھی پاکستان نے کھیلی ہے ان 2 T20s میں، نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ٹیم از ان دا میکنگ، اور انشاءاللہ آگے اور بہتر سے بہتر پرفارمنسز ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی میں ان سے بات کروں گا ان ٹرمز آف کون سے کوچ آئے ہیں، کون سے نہیں آئے. کبھی بھی میرے خیال میں ناموں سے پرابلم نہیں ہوتا جب آپ ایک پروفیشنل سیٹ اپ میں ہوتے ہیں. جو بھی کوچ، جو بھی لوگ ہوتے ہیں سسٹم میں آتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، اور ایز اے پروفیشنل یو ہیو ٹو ایڈجسٹ. تو لیٹس سی، آپ جب کام کرتے ہیں پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے جی کون کدھر اسٹینڈ کرتا ہے. obviously میں نے پہلے ہی کہا کہ بگیسٹ ریگریٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو بھی کرکٹ کھیلتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، آپ ریزلٹس کے لیے کرتے ہیں، اور اسپیشلی کوئی بھی سپورٹ آپ کھیلتے ہیں تو آپ جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں. اور جب ایٹ دا ورج آف وکٹری آپ کچھ نہ کچھ 19-20 ہو جائے تو آپ ان چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہماری جو انالیسز ہے ود ان دا ٹیم مینجمنٹ، آبویسلی مسٹیکس آپ کو نظر آتی ہیں، کہیں نہ کہیں ٹیکنیکل ہیں، ٹیکٹیکل ہیں، اور مینٹل آپ کو ہوتا ہے کئی دفعہ پریشر نہیں. تو سب سے میرے خیال میں امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی وہ یہی ہے کہ آپ کی ان ایکسپیرئنس بالنگ میں وہ
اس کو آپ کو تھوڑا سا لیوریج دینا ہوگا, تھوڑا ٹائم دینا ہوگا. ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کو اپرچونیٹیز دے رہے ہیں, بٹ ایک پروسیس ہے ان کے میچیور ہونے کا, ان کو ایکسپیرینس گین کرنے کا ایک پروسیس ہے, اور اس میں میرے خیال میں ہمیں پیشنس کی ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ بہتر ہوگا. اب اگر وہ ایک ٹیسٹ میچ کا ایک سیشن نکال دیں, وہ سمپلی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسی پینک سچویشن ایسی اس میں کریٹ تبھی ہوتی ہے جب آپ تھوڑے سے ان ایکسپیرینس ہوتے ہیں, اور میرے خیال میں اسی نے ہمیں بہت زیادہ افیکٹ کیا. اور وہ جو سیکنڈ T20 تھا اس میں بھی نظر آیا کہ جب ایک بالر ہمارا انجرڈ ہوا اور تھوڑا سا اٹیک ہوا ہے, تو اس سچویشن میں تھوڑا سا ہم پینک اس میں چلے گئے. یو نیڈ ٹو امپروو دیٹ, اینڈ آئی تھنک ود دا پیسج آف ٹائم ایز دے پلے مور کرکٹ آئی تھنک انشاءاللہ بہتر ہوگی. ٹیکٹیکلی بھی ہم اور بہتر اس کو لے کے جائیں گے, بٹ ایکسپیرینس کے ساتھ یہ بہتری ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہے کہ نیچرل سی چیز ہے. ظاہر ہے آپ کے ڈیزائرڈ رزلٹس جب نہیں آ رہے ہوتے یا کوئی چیز آپ کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے تو نیچرل سی چیز ہے, آپ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. بیکاز ایز اے پلیئر, ایز اے کوچ, ایز اے ہیومن, یو وانٹ ٹو ون. آپ جو اچھا کر رہے ہوتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کے رزلٹ آئیں. اور اس ٹور پہ جس طرح ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا کہ یا تو بارش آ جاتی تھی جب چیزیں ہمارے کنٹرول میں آتی تھی, یا پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو رہی تھی کہ رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہے, تو وہ فرسٹریشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ اس چیز کی زیادہ تھی بجائے یہ کہ کسی پلیئر یا کسی کی وجہ سے ہو. بٹ اسٹل میں کہوں گا کہ مجھے بھی ایز اے کوچ پیشنس رکھنی ہے, اور ظاہر یہ چیزیں آئیں گی, اور اس قسم کی چیزیں آئی تھنک ہیلپ نہیں کرتی ہیں آپ کو کسی بھی چیز میں, اور انشاءاللہ فیوچر میں کوشش کروں گا یہ چیزیں نہ ہوں. دوسری جہاں آپ بات کریں سینئرز میں, بابر, آئی تھنک کہ آبویسلی ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ ٹیم بہتر کرے, بٹ بابر پاورفل ہے, وہ اپنی ڈیسیجن لیتا ہے, اور اس کو بالکل ہماری طرف سے کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ یار یہ کرنا. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کو پوری طرح امپاور کریں, کیونکہ میں خود کپتان رہا ہوں ایز اے کیپٹن. جب تک آپ اپنے ڈیسیجن نہیں لیں گے, آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا, آپ سیکھیں گے نہیں. اور جتنی جلدی آپ اپنے ڈیسیجن سے سیکھتے ہیں وہ کسی کے ڈیسیجن سے نہیں سیکھتے. کوشش یہی ہے کہ اس کو امپاور کریں, اور وہ کر رہے ہیں. غلطیاں ہوں گی, وہ ایکسپیرینس کپتانوں سے بھی ہوتی ہیں, بٹ اوور آل آئی تھنک وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, انشاءاللہ بہتر ہوگی. عامر کے سوال پہ دیکھیں, میں پہلے ہی ہر دفعہ یہی بات کرتا ہوں کہ وی جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دا رائٹ بیلنس. دو آپ کے ینگ بالر کھیل رہے ہیں ٹیم میں, تو ایک سلاٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ایکسپیرینس بالر اس کے ساتھ ضروری ہے. جیسے عامر کی جگہ پھر وہاب نے لی. عامر اس لیے تھا کہ ہمیں دو نئے بال کے بالر چاہیے تھے, اور ہی واز بالنگ دا بیسٹ, وہ اور شاہین, تو اس لیے وہ دونوں کھیل رہے تھے. جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ چینجز کر رہے ہیں. یہ کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہے, کسی ایک پلیئر کی بات نہیں. میرے خیال میں چل سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آئی تھنک کہ وہاب نے بھی, حفیظ نے بھی اپنی پرفارمنس سے یہ چیز بتائی ہے, اور اگر لاسٹ 2 سالوں کی پرفارمنس ان کی دیکھ لیں, اوور آل ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں ایوریجز اور اسٹرائک ریٹس لوگوں کے, تو وہ شعیب ملک کی بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت اچھی ہیں. جو آج کل کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہیں. رائٹ بیلنس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, یہ سارے کنسیڈریشن میں ہیں. آبویسلی ٹیل ورلڈ کپ چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی, اور ہمارے سامنے ہوگا کہ بیسٹ 15 ہمارے کون سے ہیں. ان میں سے وہ سینئر بھی ہو سکتے ہیں, جونیئر بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہمارا
मकसद ये है इन सबको इकट्ठा रख के डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई करने का कि हम बेस्ट कम्बिनेशन अपना ढूंढ लें, बेस्ट प्लेयर्स उस टाइम पे इन फॉर्म कौन से ऑन कंडीशंस में। अभी से मेरे ख्याल में ये गलत है कि आप राइट ऑफ कर दें, ये 37 का है, ये 38 का है, ये वहाँ नहीं खेलेगा, ये वहाँ नहीं खेलेगा। आई थिंक ये फेयर नहीं है, प्लेयर के साथ भी टीम के साथ भी। ये सारे खेल रहे हैं, साथ हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी और आपके सामने एक बहुत अच्छी पिक्चर सामने आ जाएगी बिफोर द वर्ल्ड कप, काफ़ी मैचेस खेल के कि हाँ जी बेस्ट कौन सा कम्बिनेशन है, बेस्ट कौन सा प्लेयर। ये है कि किसने क्या कहा है माजी में, किसकी क्या ओपिनियन है, डजेंट मैटर। सीधी सी बात है, आप एज अ प्रोफेशनल जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, आपने काम करना है, आपने काम लेना है और आपने अगले को एम्पावर करना है और कोशिश करनी है कि उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। पिछली चीज़ों को अगर आप ध्यानों में रखें तो आप काम नहीं कर सकते। तो हम इकट्ठे खेले भी हैं, सारा कुछ है, आई थिंक इन चीज़ों को साइड पे रखना है और कोशिश करनी है कि एज ए टीम हम कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। बाकी पहला, हाँ, मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट गलत है हमारा। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है, इस चीज़ को हमें चेंज करना है। एज ए कोच या एज ए चीफ सेलेक्टर आप जब कम्युनिकेशन करते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं किसी के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इसमें बड़ा फ़र्क है। ये एक इमेज बना हुआ है, आपको इतना ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए और क्लैरिटी लानी चाहिए अपनी कम्युनिकेशन में कि कोई भी बंदा डर ना महसूस करे, राइट शॉट में वो चीज़ें आपके साथ शेयर करे ताकि आप उसकी बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। आई थिंक ये टूर ओवरऑल इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त रहा क्योंकि इतना टाइम मिला हमें एक साथ एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कि ये जो फियर जो आप कह रहे हैं वो सही है, वो जहनों में होता है आपके एज ए प्लेयर, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ है। और प्लेयर्स मतलब उन्होंने खोल के शेयर किए हैं चीज़ें और मेरे लिए भी आसानी है कि मैं उनको मेंटली अगर मुझे पता है कि ये क्या सोच रहे हैं, मैं उनको बेहतर अंदाज में उनकी हेल्प भी कर सकता हूँ और उनको टैकल कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में ये तो हम लोगों को तो पता भी नहीं होता कि यहाँ क्या चल रहा है। सीधी सी बात है, ये कई दफ़ा वो जिसको कहते हैं ना को इंसिडेंस, कि हम भी उन्हीं लाइंस पे सोच रहे होते हैं और वो डिसीजन करते हैं तो लोग समझते हैं कि लो जी सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ गया तो ये कर दिया। बट ये चीज़ें आप पहले से प्लान करके जाते हैं, आप टूर पे आपके कुछ ना कुछ आपने एक चीज़ प्लान की होती है कि हमने कैसे जाना है, किस तरह खेलना है, सर्टन सिचुएशन जब अराइज होती है तो उसमें कौन सी चेंजेस करनी। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है भाई, ये लगता है कई दफ़ा आपको कि प्रेशर, ऐसी अगर आप ऐसे डिसीजन करेंगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो हर मैच में जो बंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है या कुछ कर रहा है तो फिर उसी पे आप रह जाएंगे, आप अपनी तो कोई चीज़ फिर वहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते।
لیکن یہ بات نہیں ہے. آپ شاید نسیم شاہ اور ان کو ریلیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ پیچھے دیکھیں تو آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز کون سے ہیں. یا تو آپ کے پاس جو آپ کا پرانا ایکسپیرینس مٹیریل ایسا ہے, پلیئرز ایسے ہیں کہ جو آپ کو وہ ڈیزائرڈ جو آپ کی جاب ہے وہ کر کے دے سکتے ہیں, یا وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ اس جگہ پہ پرفارمنس کر سکتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں, ہمیں ینگ لڑکے چاہیے, ریپلیسمنٹس چاہیے, تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ کون ہے ایسے لڑکے جو کر سکتے ہیں. تو نسیم شاہ واز کلیئرلی دا بیسٹ فاسٹ بالر آؤٹ آف دا لاٹ. جو آپ کی ایک نیچے ٹرافی ہوئی, اس نے 4 میچوں میں 17 آؤٹ کیے, اور بائی فار وہ آپ کا بہتر بالر تھا باقیوں سے, تو آپ اس کو لے کے آئے. ہاں, ایکسپیرینس والی بات یہ ہے کہ ہم آگے کی بات کر رہے ہیں. نیچے سے ہم نے یہ نہیں کیا کہ اس کو کسی بیسٹ کو سائڈ پہ کر کے اس کو لے آئے. ان ٹرمز آف پیس, ایٹیچیوڈ, فیوچر, ہر لحاظ سے دیکھیں تو اسٹینڈ آؤٹ ہے. نسیم ہے, شاہین ہے, آپ انویسٹ کرتے ہیں, پلس ان کی پرفارمنسز. ہم انٹرنیشنل کرکٹ کے حساب سے کہتے ہیں کہ ان سے وہ پرفارمنسز مانگنی کہ جو اینڈرسن کر رہا ہے, جو براڈ کر رہا ہے, اس پرفارمنس پہ جاتے جاتے ان کو ٹائم چاہیے, تو ایکسپیرینس چاہیے. یہ اس چیز کو ہم نے کنفیوز نہیں کرنا. اور وہ اپنے اس کے لحاظ سے ابھی بھی ان کی پرفارمنسز میرے خیال میں اپنی ایکسپیرینس کے حساب سے بہت زبردست ہیں, اور انشاءاللہ فیوچر میں اور بہتر ہوں گے. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم ایکسپیرینس کے لیے کسی کو بھی ڈال دیتے ہیں ٹیم میں اور کہتے ہیں یہ ابھی سیکھ رہا ہے تو ابھی پرفارمنس ہماری ایسی نہیں, ایسی چیز نہیں ہے. اسٹل بیسٹ آف دا لاٹ. فیوچر کو دیکھتے ہوئے ہم بہتر سے بہتر بیسٹ ڈیسیژن کوشش کرتے ہیں کریں. نہیں, یہ بالکل غلط چیز ہے. سرفراز کو کھلاتے وقت بھی یہی کہا تھا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر, ایک میچ میں کوئی کسی کی پرفارمنس جج نہیں ہوتی. آئی تھنک اس نے ایک پورے ٹور پہ محنت کی ہے, سائڈ میچز میں پرفارمنسز بھی کی ہیں, کیپنگ بھی اچھی کر رہا تھا. تو یہ آپ کو ایک میچ سے ڈیسیژن نہیں. ہم نے 2 ہمارے کیپر ہیں. رضوان آبویسلی ایٹ دا مومنٹ نمبر 1 ہے ان ٹرمز آف پرفارمنس, کانفیڈنس, جو بھی کر رہا ہے. اور اس کے بعد سیفی از, جو ہم اس ٹائم پہ ہماری اپنی ہوئے ہے کہ وہ سیکنڈ ہے, اور اس کی پرفارمنسز پریویس پرفارمنسز بھی ہیں, اور ابھی بھی وہ اپنی اس سے کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. تو یہ کوئی چکر نہیں ہے کہ جی ایک میچ کو ہم اس لیے دیا ہے کہ بس جی یہ کھلا کے ہم نے سیفی کو وہ کر دینا. آئی تھنک اسٹل ہماری پلاننگ میں ہے وہ, اور انشاءاللہ آگے دیکھیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو سٹاف کی بات ہے. تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں, آئی تھنک کہ وہ ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ بھائی 30 پلیئروں کو کیسے آپ نے سنبھالنا. دیکھیں, ابھی تک جو ایک کنونشنل اپروچ ہماری چلتی رہی کوچنگ میں, وہ یہی ہے کہ بس 6 بیٹسمینوں کو بیٹنگ کرا دو اور باقی 5 کی جگہ نا آپ بس فل ان کرو, کہ ہمارے بالروں کے پاس بیٹنگ کا سامان ہی نہیں ہوتا. تو یہ اپروچ اب چینج ہو گئی ہے. اب کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ جو ہمارا 11ویں نمبر کا بیٹسمین بھی ہے اس کو بھی ڈیو پریکٹس ملنی چاہیے بیٹنگ کی. اس کا مطلب ہے آپ کے 30 بندوں نے ہر روز بیٹنگ کرنی اور پراپر طریقے سے انہوں نے تیاری کرنی ہے. اور آپ کے جو بالنگ آل راؤنڈرز ہیں ان سب کو آپ نے دیکھنا ہے, ان کی فیلڈنگ ہے, ان کی ڈفرینٹ چیزیں, ان کی ٹریننگ ہے. یہ بڑا سٹاف نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ایکسپیرینس ہوا ہے باہر سے نہ آپ کو نیٹ بولر ملنے ہیں, نہ آپ کو کوئی سپورٹ ملنی ہے. ود ان دا گروپ آپ نے کئی دفعہ آپ کے کوچز کو فیلڈنگ بھی کرنی پڑ جائے, امپائرنگ بھی آپ نے خود کرنی ہے, آپ نے ساری چیزیں خود کرنی ہے. تو آئی تھنک
دیٹ واز دا نیڈ آف دس ٹور. اور اس کا ہمیں فائدہ ہوا اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی فائدہ ہو. دوسرا سوال سوری نہیں اس کا تو میں نے جواب دے دیا نا. ان کے ساتھ بھی ہونے چاہیے. ہاں یہ جب میں کپتان بھی تھا تو یہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ اگریسو کون سی اپروچ ہوتی ہے اور ڈیفینسو کون سی اپروچ ہوتی ہے. یہ آج تک کنفیوژن ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ٹیم اگر 195 اسکور کر رہی ہے تو اور اگریسو اپروچ اس کی کیا ہونی چاہیے بیٹنگ میں. یا آپ کبھی انگلینڈ میں سوچ نہیں سکتے تھے کہ جی پہلے دن آپ ٹاس جیت کے بیٹنگ کر لیں. تو آپ سوچتے ہیں اگریسو سوچتے ہیں کہ اچھا ہم بعد میں ان کو پکڑیں گے رنز آن دا بورڈ. یہ اگریسو اپروچز ہیں. آپ ایک میچ ڈاؤن ہیں اور اگلی سیریز میں اگلے میچ میں آپ 3 چینجز کرتے ہیں ٹیم میں. یہ ڈیفینسو مائنڈ سیٹ نہیں ہے, یہ اگریسو مائنڈ سیٹ ہے. ہم نے پتہ نہیں کون سا اگریسو مائنڈ سیٹ کس کو ہم کہتے ہیں. یہی ہے کہ آپ چینجز کر دیں بعد میں ہار جائیں تو کہیں لو جی ہے کہ بے وقوفاں لگا. تو یہ میرے خیال میں اس کو ڈٹرمن کرنا, اس کو سوچنا, وہ مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. ہر بندہ اپنے حساب سے سوچتا. دیکھیے نمبر 1 تو یہ ہے کہ کمیٹی میں سے کیوں پلیئر جاتے ہیں یہ تو کسی کا اپنا پرسنل وہ ہے. آئی تھنک کہ کمٹمنٹ جب آپ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس پہ چلیں اور اس کو اور بہتر کرنا چاہیے. اس کو فال بھی کرنا چاہیے اور کوششیں ہو رہی ہیں اس چیز کی. اس پہ تو ظاہر ہے پرسنل اپنا ہر بندے کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ کیوں کوئی آتا ہے اور کیوں جاتا ہے. ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی جہاں تک بات ہے اوبویسلی ہم نے بھی بات کی ہے. کرکٹ بورڈ از ٹرائنگ کہ یار اس کا کچھ نہ کچھ نیم و بدل ہونا چاہیے. جو لڑکے ہمارے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے سسٹم میں جو پلیئر کھیل رہے ہیں ان کی اوور آل روزگار ختم ہو یا آپ کے پلیئرز کم ہو جائیں یا ان کو فائنینشیلی لاسز ہوں. انفارچونیٹلی کہ ابھی تک اس پہ پراپر طریقے سے نہیں ہوا. شاید اس میں کچھ اوور آل حالات کی بھی وجہ ہے. 3 مہینے کووڈ کی وجہ سے سارا کچھ بند ہوا اور آپ کا ڈومیسٹک سیزن پھر سر پہ آ گیا تو اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکا. میری اپنی یہ رائے ہے کہ اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. کرکٹ بورڈ کو بھی میں نے کہا اور گورنمنٹ کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کو پراپر وے میں اس کے جو بھی ہم نے ایک لاہے عمل بنانا ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. اور جو کرکٹر کھیلتے رہے فرسٹ کلاس ان کے لیے ہمیں سوچنا ہے کہ ان کو کیسے ہم نے انوالو کرنا ہے, ضائع نہیں ہونے دینا.